بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ریکویسٹ پہ ہے، منیر نیازی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں جانیں گے اور ان کے منتخب جو کلام ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ منیر نیازی ولادت 19 اپریل 1927 ہوشیارپور، مشرقی پنجاب۔ وفات 26 دسمبر 2006 لاہور۔ ابتدائی دور اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر اور ادیب، ضلع ہوشیارپور، مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے BA تک تعلیم پائی اور جنگ عظیم کے دوران میں ہندوستانی بحریہ میں بھرتی ہو گئے، لیکن جلد ہی ملازمت چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ برصغیر کی آزادی کے بعد لاہور آ گئے۔ طرز شاعری: منیر نیازی نے جنگل سے وابستہ علامات کو اپنی شاعری میں خوبصورتی سے استعمال کیا۔ انہوں نے جدید انسان کے روحانی خوف اور نفسی قرب کے اظہار کے لیے چڑیل اور چیل جیسی علامات استعمال کیں۔ منیر نیازی کی نظموں میں انسان کا دل جنگل کی تال پر دھڑکتا ہے، اور ان کی مختصر نظموں کا یہ عالم ہے کہ گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دی گئی ہو۔ اردو کے معروف ادیب اشفاق احمد نے منیر نیازی کی ایک کتاب میں ان پر مضمون میں لکھا ہے کہ منیر نیازی کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع اور ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ ذہن کے پردے سے ٹکراتا ہے اور اس کی لہروں کی گونج سے قوت سماع متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کے اردو شاعری کے 13، پنجابی کے 3، انگریزی کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مجموعوں میں بے وفا کا شہر، تیز ہوا، تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمن کے درمیان شام، سفید دن کی ہوا، سیاہ شب کا سمندر، ماہ منیر، 6 رنگین دروازے، سفر دی رات، 4 چپ چیزاں، رستہ دستن والے تارے، آغاز زمستان، ساعت، سیارے اور کلیات منی شامل ہیں۔ 26 دسمبر سنہ 2006 کو لاہور میں اس البیلی شہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیک وقت شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ اردو میں ان کے نصف درجن شعری مجموعے شائع ہو چکے۔ ان کی تصانیف آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجموعہ کلیات منیر: منیر نیازی سراپا شاعر تھے۔ وہ صاحب اسلوب تھے۔ ہزاروں شاعروں کی بھیڑ میں ان کا کلام پہچانا جا سکتا ہے۔ دراصل ان کی شاعری اور شخصیت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ ان کی شاعری جمالیاتی اظہار سے عبارت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے ان کو صرف شاعری کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے وہ بے تھکان لکھتے رہے اور آخر وقت تک انہوں نے شاعری کی۔ ان کا سیاسی اور سماجی شعور انہیں احتجاجی شاعری کرنے کے لیے اکساتا تھا، کیونکہ منیر نے خود کو کبھی بھی حکومت وقت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ حزب مخالف کا رول ادا کرتے رہے۔ اسی لیے غزل میں بھی ان کا لب و لہجہ بلند آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمیں پر، ایک حشر اس زمیں پر اٹھا دینا چاہیے۔ ایک پنجابی کا ان کا مشہور قطعہ ہے: کچھ انجوی راہواں اوکھیاں سن، کچھ انجوی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق وی سی۔ منیر کے لب و لہجے میں کرواہٹ ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ شعری پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ شاید انہیں چھپانا آتا ہی نہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو،
کسی سے دور رہنا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو۔ حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اگرچہ انہیں فلمی شاعر کہا جاتا تو وہ برا مان جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلموں میں جتنی پائے کی غزلیں ملتی ہیں ان میں بیشتر منیر ہی کی ہیں۔ مثلاً اشک روا کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک روا کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاہ کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، لائی ہے اب اڑا کے گئے موسموں کی باز، برکھا کی رت کا قہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یا پھر آ گئی یاد شام ڈھلتے ہی، بجھ گیا دل چراغ جلتے ہی، گل گئے شہر غم کے دروازے، ایک ذرا سی ہوا کے چلتے ہی، اور جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلا دیا، نہیں بلایا، جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، انہیں ناآشنائی کا دکھ آخری دم تک رہا، زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں تو کیا ہے، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا ہے، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا ہے، اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں، شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا ہے، ہم تو کیا، دل کی خلش تو ساتھ رہے گی عمر تمام، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔ ان کی باغیانہ غزلوں میں ایک معروف غزل کے کچھ اشعار، ان کی باغیانہ غزلوں میں ایک معروف غزل کے کچھ اشعار، گرا سبزہ در و دیوار پر آہستہ آہستہ، ہوا خالی صداؤں سے نگر آہستہ آہستہ، چمک سر کی اسے آخر مکان خاک تک لائی، بنایا ناگ نے جسموں میں گھر آہستہ آہستہ، منیر اس ملک پہ پر آسیب کا سایہ ہے کیا یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، شاعری میں احتجاج کی آواز جب بھی بلند ہوگی منیر نیازی کا نام ضرور یاد آئے گا، ان کی اپنی زندگی یا پھر عمومی طور پر زندگی کے بہترین اور بھرپور عکاسی اس شعر سے ہوتی ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، مجموعہ کلام۔ مجھے لگتا ہے میں بنا غلطیاں کیے ویڈیو نہیں بنا سکتی ہوں، تو معذرت اس کے لیے، اور جب میں زیادہ دیر کے بعد ویڈیو بناتی ہوں تو وہ میں زیادہ سموتھلی نہیں بنا پاتی ہوں۔ وہ دل کی باتیں زمانے بھر کو یہ یوں سناتا مجھ کو بتاتا، وہ ایک دفعہ تو میری محبت کو آزماتا مجھے بتاتا، زبانی خلقت سے جانے کیا کیا وہ مجھ کو باور کرا رہا ہے، کسی بہانے انا کی دیوار گراتا مجھے بتاتا، زمانے والوں کو کیا پڑی ہے سنی جو حال دل شکستہ کا، مگر میری تو یہ آرزو تھی مجھے چلاتا مجھے بتاتا، مجھے خبر تھی کہ چپ کے اندھیرے اس کو نگل رہے ہیں، میں اس کی راہ میں اپنی دلا کا دیا جلاتا مجھے بتاتا، منیر اس نے ستم کیا کہ شہر چھوڑ دیا خاموشی کے ساتھ،
میں اس کی خاطر یہ دنیا چھوڑ جاتا، مجھے بتاتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔